بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تاریخ کی مظلوم ترین شہادتوں میں ایک شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بہت مناقب بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر صحابہ کرام نے تاریخی جملے کہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر حضرت عثمان کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں فرمایا، میرے مولا، میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگو، اگر احد کا پہاڑ تمہاری اس بدعمالی کی وجہ سے پھٹ کر تم پر گر پڑے تو بھی بجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عثمان کے قتل سے اسلام میں وہ رکھنا پڑ گیا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تھا، اگر تمام مخلوق عثمان کے قتل میں شریک ہو جاتی تو قوم لوط کی طرح آسمان سے ان پر پتھر برستے۔ سمامہ ابن عدی ایک صحابی ہے، جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، فرمانے لگے، افسوس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جاتی رہی۔ ابو حمید ایک صحابی ہے، انہوں نے قسم کھا لی تھی حضرت عثمان کی شہادت سننے کے بعد کہ جب تک جیوں گا کسی ہنسنے والے کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہے، انہوں نے فرمایا تھا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عثمان مظلوم مارے گئے ہیں، خدا کی قسم ان کا نامہ اعمال دھلے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب اس سانحہ کا ذکر کرتے، اس حادثے کا ذکر کرتے تو داڑے مار مار کر روتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے رنگین کرتا، حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیوں سمیت جب شام میں حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچا اور جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا، انگلیاں لٹکائی گئی تو ماتم برپا ہو گیا تھا اور انتقام کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف سے حضرت عثمان بن عفان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔